نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 9 سے 12 تک گفتگو کی تھی، اور بلکہ آیت نمبر 12 پر گفتگو ہم نے چھوڑ دی تھی کچھ بیچ میں۔ آج آیت نمبر 12 سے ہی مضمون کا آغاز کرتے ہیں۔ صاحب مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَا عَشَرَ نقیبا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتمہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لا اکفرن عنکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو قرضہ حسن دیتے رہے، تو میں تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہیں۔ ومن کفر بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم میں سے جو پھر گیا، کفر کر گیا، اپنے وعدے سے انحراف کر لیا جس نے، فقد ضل سواء السبیل، تو کیا بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، تو وہ بے شک سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جس پر میں نے بات ختم کی تھی کہ وہ جو 12 سردار مقرر کیے آپ نے اور آپ نے بھیجا شام کے سرحد کی طرف، تو وہاں پر وہ ایک دیو ہیکل جو انسان تھا جس کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا، اس نے پکڑ کر ان کو اپنے نفع میں ریس لیا۔ گھر جا کر بیوی کو کہنے لگا کہ اگر تم کہو تو میں ان کو ختم کر دوں، تو بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو، یہ جا کر جیسا اپنی قوم کو بتائیں گے تو یہ پلٹ کر کبھی تمہاری طرف نہیں آئیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا، اور بعد میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس بات کو اپنی قوم کو نہیں بتاتے، ان کا دل جو ہے وہ چھوٹا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کو جا کر بتاتے ہیں۔ تو ان میں سے 10 جو تھے وہ پھر گئے، لیکن 2 جو تھے، ایک یوشع بن نون جو بعد میں نبی بنے علیہ السلام، تو ایک ان کے اور ساتھی وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ بات تم نے جو مجھ کو بتائی ہے اپنی قوم کو نہ بتانا، تو انہوں نے وہ بات جو تھی نا وہ اپنی قوم کو بتا دی۔ جب ان کو بتا دی تو وہ تو پہلے ہی بات پر بگڑنے والے، بات پر ایمان کو توڑنے والے، بات پر اپنے وعدے کو بھولنے والے لوگ تھے۔ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ اتنا بلا دیو قامت انسان تھا کہ اس نے پکڑ کر ہمیں اپنی سلوار کے نیفے میں اڑنگ لیا،
12 بندوں کو. تو وہ سارے جو تھے وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب آپ جائیں اور آپ کا رب جائے. اذهب انت وربک، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، جا کر لڑائی کریں، جب شہر فتح ہو جائے گا تو پھر میں آپ کے ساتھ آ جائیں گے. تو یہ وہ وعدہ ہے جس نے اللہ کے جس کا یاد کروا رہے ہیں کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا تم سے، لیکن تم اپنے وعدے سے پھر گئے. اور پھر اللہ کریم نے یہ آگے جو ذکر کیا نا، اس کو جوڑا. اللہ نے فرمایا کہ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے یہ فرمایا، اللہ خود ہی فرما رہے ہیں وقال اللہ، اور اللہ نے یہ کہا کہ انی، میں بے شک معکم تمہارے ساتھ ہوں. وعدہ بھی لیا، عہد بھی لیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن اس ساتھ کو رب کریم نے مشروط کیا. یہ اللہ کا جو ساتھ ہونا ہے، اللہ کی جو میت ہے، اللہ کی میت جو ہے، اس کو رب کریم نے مشروط کیا. کس کے ساتھ؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز پڑھتے رہے. پہلی بات یہ کی کہ اگر تم نماز پڑھتے رہے، اور دوسری زکوٰۃ دیتے رہے، اور تیسری میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، اور چوتھا یہ کہا اللہ کریم نے وَعَذَرْتُمُوهُمْ، اور میرے رسولوں کی توقیر و عزت کے ساتھ مدد کرتے رہے. اور پھر پانچواں فرمایا اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور پھر یہ کہ اللہ کو قرضہ حسنہ دیتے رہے. تو ان 5 شرطوں کے ساتھ رب کریم نے اپنی میت کو جو ہے نا مشروط کر دیا. اگر تم ایسا کرتے رہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اور پھر ایک تو میت ہے، اس کا معنی کہنے کا یہ تھا کہ کسی بھی جب جن کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر ان کو کسی سے گھبرانے کی ضرورت، جتنا بڑا مرضی لشکر ہو، جتنے مرضی طاقتور دنیا کے بادشاہ سامنے ہو، اگر اللہ کی میت ساتھ ہو تو پھر کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. تو یہ دلوں کو تقویت دینے کے لیے بھی بات ہوتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات اللہ کی میت انسان کو تب جا کر طاقت بخشتی ہے جب اگر انسان کا ایمان اس بات پر کامل ہو. اور ایمان کے کمال کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ ہو، عبادت گزار ہو، نماز پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنے والا ہو. یہ ساری شرطیں جو رب کریم نے گنوائی، اس بندے میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں، پھر وہ موت سے گھبراتا اور ڈرتا، اس کا پھر یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یقین ہونا اس بات پر. اللہ نے تو کہہ دیا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر انسان کا یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر وہ کسی بہت بڑے پہاڑ سے بھی ٹکرانے سے گریز نہیں کرتا. تو لیکن انسان کا اگر ایمان ہی کمزور ہو، نمازیں ٹوٹی پوٹی پڑے، زکوٰۃ بھی دے تو اپنی نمائش کے لیے جیسے ہم کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہم میں سے اکثریت جو ہے ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج ہیں وہ آپ کے سامنے، جیسی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. زکوٰۃ جس طرح ہم لوگوں کو دیتے ہیں ذلیل کر کے، رسوا کر کے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر ایمان جو ہے ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اللہ نے تو تمام رسولوں پر کہا نا، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، لیکن عمل جب سے ثابت کرنے کی بات آتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، تو وہاں بھی ہمارا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی میں جمالاً ذکر کرتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جب عمل سے ثابت کرنے کی باری آئے گی کہ میں کیا واقعی ہی غلام مصطفیٰ ہوں، تو وہاں پر ہمارا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ چاروں چیزیں جو رب کریم نے بیان کی تھیں، ان چاروں چیزوں میں ہم اس مقام پر نہیں ہیں کہ جہاں پر اللہ کی میت ملے. اور پانچویں اللہ کریم نے کیا کہا تھا کہ تم اگر مجھے قرضہ حسنہ دیتے رہے، کہ جو مال تم خرچ کرنا ہے تم نے مجھ کو وہ صرف میری ذات کے لیے ہی خرچ کرنا ہے. اللہ کو قرضہ حسنہ دینا، جب آپ کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں اور دیتے اللہ کے لیے ہیں،
تو اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھ کو دیا. اور ایک اور کہیں تو مقام پر اللہ نے فرمایا کوئی ہے جو مجھ کو قرض حسنہ، سورہ بقرہ میں ہم نے ذکر کیا، کوئی ہے جو مجھ کو قرض حسنہ دے. جی تو قرض حسنہ حقیقت میں دیتا انسان کو ہی ہے، لیکن جب نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے میں دے رہا ہوں، تو اللہ کہتا ہے جو تو نے انسان کو دیا حقیقت میں وہ تو نے مجھ کو دیا، اور میں تجھے اس کا بہتر جو ہے وہ بدل عطا فرماؤں گا. تو یہ 5 شرطیں جو رب کریم نے گنوائی، نماز قائم کرتے رہے، نماز پر قائم رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، اور پھر میرے رسولوں پر ایمان رکھتے رہے ہمیشہ. یہ نہیں کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، جیسے یہودیوں سے خطاب یہ بنی اسرائیل سے کیا جا رہا ہے، خطاب تو بنی اسرائیل سے کیا جا رہا ہے. کبھی مان لیا موسیٰ علیہ السلام کو، کبھی انکار کر دیا، پھر توبہ کی، پھر مان لیا، پھر توبہ کی، پھر مان لیا. یہ نظام چلتا رہا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر انکار کر دیا، پھر کچھ نے مان لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انکار کر دیا. تو یہ جو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیشہ کے لیے ایمان رکھنا ہے، پکا ایمان رکھنا ہے. اور پھر یہ جو دین لے کر میرے رسول آئیں، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، یہ خاص نقطہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ کی میت کے لیے یہ جو شرط رب کریم نے رکھی کہ میرے رسولوں کی مدد کرتے رہے، عذرتموہم، میرے رسولوں کی مدد کرتے رہے. اور رسول کی مدد کیا ہوتی ہے؟ حقیقت میں جو دین لے کر رسول آتا ہے، اس دین کی مدد ہی رسول کی مدد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر کی جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد، جس کو اللہ کریم کہتا ہے مدد میں رسولوں کی، وہ یہی تھی کہ آقا کے دین کی مدد کی جائے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے جو ہے وہ مدد کی جائے. اور کوئی مالی مدد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درکار نہیں تھی، وہ تو خود دینے والے تھے، وہ خود عطا کرنے والے تھے، وہ لینے والے نہ تھے. یہ اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ جب میرا رسول وہ جو اللہ کریم نے روحوں سے بھی وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے آپ کو پڑھا تھا ہم نے کہ روحوں سے بھی وعدہ لیا تھا کہ جب وہ میرا رسول آئے تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے. تو یہ مدد کا وعدہ جو ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ اللہ کریم ہر نبی سے اور ہر امت سے لیتا رہا. اور وعدہ یہی ہے کہ جب میرا رسول آ جائے تو جو دین لے کر آئے، اس دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے تم نے مدد کرنی ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، یاد رکھیے گا. یہ ہم پر بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے ان پر فرض تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار مشرکین، یہ بنی اسرائیل سے رب کریم کہہ رہا ہے کہ میرا رسول آ جائے تو اس کی مدد کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. آج بھی اسی طرح ایپلیکیبل ہے ہمارے لیے. ہمیں بھی اسی طرح دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، دین پر کار بند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، یہ سارے کام جو ہیں اس میں اپنا حصہ جو ڈالنا ہے، یہ رسول کی مدد ہے، یہ رسول کی مدد ہے. تو یہ گوشہ بھی ہمارا کمزور ہے. ہم ہر محاذ پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. 24 گھنٹے میں ہم نماز کے لیے پتہ نہیں کس طرح وقت نکالتے ہیں. یہ درس قرآن میں سال سے زیادہ لگ بھگ ہو گیا، اپنی گنتی شمار کر لیا کریں. دین کے لیے کام کرنا تو بعد کی بات ہے، دین کی بات کو سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں، کعوہ خانے دیکھ لیں، کیرم کلب دیکھ لیں، سنوکر کلب دیکھ لیں، کہیں شطرنج کھیلی جا رہی ہے، کہیں سنوکر کھیلی جا رہی ہے، وہ آباد ہیں. کھیل تماشے والے جو مقام ہیں، وہ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ مقامات جو ہیں وہ اجڑے ہوئے ہیں. وہاں پر آتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، لوگوں کے پاس وقت نہیں. تو یہ تو سٹیپ اگلا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنا، مال کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کرنا، یہ اصل میں رسول کی مدد کرنا ہے. تو یہاں پر بھی ہم جتنا کچھ کرتے ہیں وہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ہم ہر چیز میں کمزور ہیں، نماز سے لے کر اللہ کو قرض دینے تک، 5 جو شرائط رب کریم نے جن کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا،
اور جو اللہ کریم نے قانون بنایا کہ اگر تم یہ 5 کام کرو گے تو یہ سمجھ لینا میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ان 5 چیزوں میں اگر ہم کمزور ہیں، ہم اس مقام پر نہیں پہنچتے، ان کو اس عہد کو پورا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے پھر اللہ کی میت ہمیں میسر، تو اسی وجہ سے ہم ذلیل اور رسوا کمزور ہیں. دنیا ہم پر جو ہے نا وہ غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں. تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ کریم نے رستہ بتایا تھا اس رستے کو چھوڑ دیا. ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں. کہنے کو ہم مسلم بھی ہیں، کہنے کو ہم نمازی بھی ہیں، کہنے کو ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کہنے کو ہم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، ناموس رسالت کے لیے جان دینے کے لیے بھی قربان ہیں، کہنے کو. لیکن یہ ہے کہ دین کے لیے کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. اور جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے نا، ایک تو عامت الناس ہے، ہم لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو دین کے ظاہری طور پر ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں. ان کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کے اندر درد کتنا ہے دین کا، ان کے اندر کتنی پیشن ہے ان کے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کے اندر کتنا درد ہے، یہ بھی آپ کے سامنے. تو جب ہمارا رویہ، ہماری سوچ، ہمارا انداز فکر، ہمارا انداز حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہمارا اگر ویسا نہیں جیسا رب کریم چاہ رہا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی میت بھی میسر نہیں آ سکتی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، تو پھر ہمیں ان سارے معاملات کو درست کرنا ہوگا جس کا تقاضا رب کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں کر رہا ہے. اس پر پورا اترنا ہوگا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ سنگت بھی تمہیں عطا کروں گا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر تم یہ کام کرتے چلے گئے، اس میں ہمیشگی تم نے اختیار کر لی، قائم و دائم رہے تم اس معاملے پر، تو فقط یہ ہے کہ صرف میت نہیں دوں گا، تمہیں جنت بھی عطا کروں گا. اور جنت میں ایسے محلات تمہیں عطا کروں گا، ایسے باغات عطا کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں. لیکن یہ کب ہے کہ اگر تم برقرار رہے، یہ کب ہے کہ اگر تم قائم رہے، جو وعدہ کر لیا اس پر قائم رہے. جب اس وعدہ کیا، چاہے 90 سال کی عمر میں کیا، اور موت تک تو اپنے وعدے پر اگر قائم رہا، تمہیں جب چاہے جتنا بھی وقت میسر آیا، چاہے ایک دن ہی کی تو نے میسر کیوں نہ آیا، چاہے 90 سال کی زندگی میسر آئی، یہ نہیں ہے، ٹائم پیریڈ نہیں ہے. جب تو نے وعدہ کر لیا، اقرار کر لیا، ایمان کا سودا کر لیا رب کریم کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، پھر تو اگر قائم رہا تو پھر تمہیں جنتیں بھی عطا کروں گا، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی. اور دوسری طرف ساتھ ہی رب کریم نے فرما دیا فمن کفر بعد ذلک، لیکن پھر جو پھر گیا، کس بات سے پھر گیا؟ جو عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، ایمان لانے کے بعد جو پلٹ گیا، اپنے وعدے سے پھر گیا، اس کو یہ سب کچھ عطا، سیدھی سی بات ہے. طریقے دو ہی ہیں، اللہ کو پانے کے، اللہ کی قربت پانے کے، اللہ کے انعامات کو پانے کے، اللہ کی رضا کو پانے کے، اللہ کے رسول کی رضا کو پانے کا طریقہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. کہ ان سب چیزوں سے انکار کر دیا جائے جو رب کریم کو پسند نہیں ہے، اور جو حکم رب کریم دے رہا ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، اور استقامت کے ساتھ بندہ ایمان پر کھڑا رہے. تو پھر دنیا میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کریم. اگر دنیا میں میت ہے رب کریم کی، تو کیا آخرت میں میت نہ ہوگی؟ جی اللہ نے یہاں پر یہ تو نہیں کہا کہ میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں گا. وقال اللہ انی معکم، اگر تم نے یہ کام کیے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا. کب ساتھ ہوں گا؟ یہ کہیں نہیں اللہ نے فرمایا کہ صرف دنیا میں ساتھ ہوں گا، صرف. تو یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے کہ ہم اگر اللہ کی میت چاہتے ہیں، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ آخرت ہو، چاہے وہ حشر کا معاملہ ہو، کسی بھی مقام پر اگر اللہ کی میت چاہتے ہیں تو ہمیں انہی ہی اصول و ضوابط اور قواعد کو اپنانا پڑے گا جو رب کریم ہم سے چاہتا ہے. اور ہر فعل جو رب کریم جو عمل ہم سے چاہتا ہے وہ استقامت کے ساتھ اس پر پکا رہنا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا. چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں جو تم کرتے ہو،
اگر تم قائم رہے تو میں مٹا دوں گا، تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا اور اپنی قربت عطا فرما دوں گا، اپنی قربت عطا فرما کر دوں گا۔ لیکن اگر تم پھر گئے تو پھر یہ کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ یہ سودا انسان کے اپنے ہاتھ میں کہ میں رب کریم کے ساتھ اپنا تعلق کیسا رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق کیسا رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اگر ہم پھر گئے جیسا کہ ہم پھرے ہوئے ہیں تو پھر یہ گمان نہ کیجئے گا کہ اللہ نے جنتیں ہمارے لیے بنا کر رکھی ہیں، اللہ نے جنتیں ہمارے لیے بنا کر رکھی، یہ گمان بنا کے نہ رکھیے گا، بڑی مخلوق ہے اس کی، فقط ہم ہی مومن نہیں ہیں، فقط ہم ہی مسلمان نہیں ہیں، اللہ کی بڑی مخلوق ہے، اس کے لیے سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا فقط ضل سواء السبیل، جو پھر گیا وہ جان لے کہ وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا، وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا۔ تو سیدھا رستہ یہی ہے جو رب کریم نے بتایا۔ تو اس دعا کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں وہ سیدھا راہ جو ہے نا وہ نصیب فرما دے، اس کی پہچان نصیب فرما دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ایسے اعمال اور افعال و کردار کے مالک بن جائیں جو رب کریم ہم سے چاہتا ہے اور اللہ کا رسول ہم سے چاہتا ہے، چاہ کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔